اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 164۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعوکم فینبئوکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل، یہ اللہ پاک ابھی کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہو ان سے اغیر اللہ ابغی، اغیر اللہ ابغی ربن، یعنی کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ جو میرا رب ہے مطلب اس کو میں چھوڑ کر کچھ اور تلاش کروں، یعنی کہ کوئی اور رب تلاش کروں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ تو رب ہے کل شیء کا، یعنی ہر چیز کا۔ اگر وہ ہر چیز کا رب ہے تو کیا اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو تلاش کروں؟ اللہ تو رب ہے نا، ہر شے کا رب ہے، تو جو ہر شے کا رب ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو تلاش کرو جو کہ کسی کا بھی رب نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو بلکہ۔ وَلَا تَكْسِبُوا كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَكْسِبُوا، تَكْسِبُوا میں کسب ورڈ آ گیا، وہی جس کو بولتے ہیں نا ارننگ، اور بڑی ہارڈ ارنڈ، یعنی کہ بہت ہی مطلب بہت محنت سے کمائی ہوئی کمائی۔ تو وَلَا تَكْسِبُوا كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی یعنی جو بھی جان ہے، نفس ہے، ہر نفس کے لیے کلو نفس، تو وہ نہیں کماتی، لیکن اب یہ کمائی کون سی ہے؟ یہ گناہ والی کمائی ہے نا، کیونکہ گناہ والی کمائی کے لیے ہی اکثر بتایا جاتا ہے، کیونکہ خیر کی کمائی جو ہے اس کے لیے تو بندے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے لیے تو اس کو بہت ہی اچھا، بہت زیادہ اجر ملے گا نا، اور جنت ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے تو وہ خوشی کا باعث ہے۔ لیکن جب یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا تَكْسِبُوا كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یہ علیہا عین سے علیہا ہے، یعنی اس کے اگینسٹ، تو نہیں کمائی ہوتی ہر جان کی مگر یہ کہ وہ اسی کے خلاف۔ الا علیہا یعنی کہ جب بھی کوئی بھی انسان کچھ بھی برائی کماتا ہے دنیا کے اندر، تو سوچتا یہ ہے کہ ہم نے وہ فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اور دیکھو ہم نے اس کا کیسا مطلب برا کیا، ہم نے اس کا کباڑہ کر دیا، تو اس طرح سے وہ سوچتا ہے۔ لیکن اللہ یہاں پر جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں اس نے کمایا، لیکن ہر جان نے اپنی ہی خلاف، یعنی خود اپنی جان کے خلاف اس نے کمایا ہے، یعنی جو بھی کسی اور کا برا کیا، کسی اور کے ساتھ مطلب کچھ گناہ کیا، سن کیا، جو بھی کمایا، لیکن وہ سمجھ رہا ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ کیا، لیکن وہ اس نے اپنی ہی جان کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے ورڈز ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک ایک ورڈ، ایک ایک حرف اس کا صحیح ہے بالکل، کہ نہیں کماتی کوئی بھی ہر جان مگر یہ کہ وہ اپنے ہی خلاف۔ تو اپنے ہی خلاف یعنی اب اس کو اپنے ہی خلاف سب کچھ سہنا پڑے گا، اس کے اوپر جو بھی عذاب آئے گا وہ اس کو سہنا پڑے گا،
اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اس کے لیے بہت ساری چیزیں یہاں پہ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور وزیر ورڈ جو ہے وہ وہی ہے نا جو بوجھ اٹھانے والا، بادشاہ کا وزیر. تو یہاں پر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، تو نہیں اٹھائے گی کوئی بھی جان بوجھ کو، وزرا اخرى، دوسرے کے بوجھ کو. یعنی کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس کسی اور کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، چاہے وہ اس کی ماں ہو یا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کی بہن یا اس کی اولاد یا میاں بیوی، جو بھی. دنیا میں کوئی تمہارے کتنے ہی چہیتے تھے، لیکن وہاں پر کوئی چہیتا وہیتا کچھ بھی نہیں. وہاں سب نفسی نفسی، مائی سول مائی سول، مجھے کسی اور کی نہیں پڑی بابا، مجھے تو صرف میری ہی جان کی پڑی ہے. یہی ہوگا وہاں پر. تو یہاں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بھی جان کسی اور کے بوجھ کو. یعنی کہ اس کا بوجھ تھوڑا سا بھی ہلکا نہیں کرے گی، چاہے وہ اس کی ماں ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کی بیوی ہو یا اس کا شوہر ہو یا اس کی بیٹی ہو یا اس کا بیٹا ہو، جو بھی ہو، بھائی ہو کہ بہن ہو، تمام رشتے. کوئی بھی نہیں ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کرے گا کہ باپ رے اس کے بوجھ سے تو اس کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی اس کے بوجھ کو ہلکا نہیں کرے گا. سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اپنی اپنی گٹھڑی اٹھا کے آئیں گے کہ دنیا میں اس گٹھڑی میں جو بھی برائی کما کے آئے ہیں اب اٹھا کے آؤ. اپنی اپنی گٹھڑی خود ہی اٹھاؤ. کوئی مدد نہیں ہوگی وہاں، تمہارے لیے کوئی کولی نہیں بیٹھا ہوا ہے کیا ہے کولی ادھر ذرا یہ اٹھا، اور نہ ہی تمہارا کوئی چہیتا رشتے دار جو اٹھائے. ہر بندہ اپنے اپنے بوجھ کو، اپنی گٹھڑیوں کو خود ہی اٹھائے گا، خواہ وہ کتنی ہی کمر توڑ دینے والی گٹھڑی کیوں نہ ہو. ثم الی ربکم مرجعوکم، اس کے بعد ثم الی ربکم مرجعوکم، وہ ان کے رب کی طرف ہے، تمہارے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. تم سب کا بالآخر لوٹنا جو ہے وہ تمہارے رب کی ہی طرف ہے. تم کہاں کہاں سے کیا کیا کر کے آ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اب تمہارا لوٹنا تو تمہارے رب کی طرف ہی ہے نا. وہ کر دے گا تمام حساب کتاب پورے، وہ لے لے گا پورا حساب. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں تمام خبریں دے دے گا. بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ جو بھی تم کر رہے تھے، یعنی کہ مطلب یا اختلاف کر رہے تھے یا تم جھگڑ رہے تھے یا تم جو بھی کر رہے تھے، وہ تمام کی خبریں اللہ تم کو دے دے گا آخر میں. Say, shall I seek for my Lord other than Allah, when He is the cherisher of all things that exist? Every soul draws the meed of its acts on none but itself. No bearer of burdens can bear the burden of another. Your return in the end is towards Allah. He will tell you the truth of the things wherein you disputed. اس کی ایک نوٹ ہے 987. The doctrine of personal responsibility again. ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سب کی اپنی پرسنل ریسپانسبلٹی ہے، اپنی اپنی ذمہ داری. سب جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنے لیے اس کی اپنی خود کی اس کی ذمہ داریاں ہیں، جس کو وہ لے کر آیا ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے. وہ ایسے خالی ہاتھ ہلاتا ہوا نہیں آ گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی ذمہ داری کسی کی بھی نہیں ہے اور وہ ایک بنداز بندہ ہے، اس کو جو کرنا ہے وہ کرے، کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ عقیدہ جو ہے جو پرسنل ریسپانسبلٹی کا یہاں پھر سے آ گیا کہ تمہاری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں
اس کو پورا کیا کیا؟ پورا کیے بغیر تو نہیں چلے گئے اللہ کے پاس. وی آر فلی ریسپانسبل فار آور ایکٹس آور سیلفس. ہمارا ہر ایکشن، ہماری ہر حرکت، اس تمام کے لیے ہم پوری طرح سے ذمہ دار ہیں. اپنے آپ کے لیے ہم پوری طرح سے ذمہ دار ہیں، ریسپانسبل. We cannot transfer the consequences of someone else. یعنی ایکچولی یہاں پر ہونا جو مسپرنٹ ہے شاید ذرا. We cannot transfer the consequences on someone else. یعنی اپنے جو بھی انجام ہیں اس کو تم کسی دوسرے کے اوپر دھکیل نہیں سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ جیسے دنیا میں لوگ کرتے ہیں کہ اس پہ بلیم ڈالو یا اس پہ الزامات ڈالو، وہ فلاں نے ایسا کیا تھا اس کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ اس نے ایسا کیا تھا تبھی ہم نے ایسا کیا ورنہ ہم نہیں کرتے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہوگی نہیں، وہاں چلے گی نہیں. تم اپنے کیے کا جو بھی خمیازہ ہے وہ دوسرے پر نہیں ڈال سکتے. nor can anyone vicariously atone for our sins. اور نہ ہی کوئی ہمارے لیے، ہمارے گناہ کے لیے کوئی اور کفارہ ادا نہیں کر سکتا. جیسے چرچ میں جا کے کنفیشن کرو اور پھر اپنا یہ کرو ویکیریسلی، جو کرتے ویکیریس اٹونمنٹ، کہ وہاں جا کے بولتے کہ ٹھیک ہے وہ ابھی چرچ کا جو فادر ہے وہ بولے گا کہ ٹھیک ہے ابھی میں تمہارے گناہ کے بدلے میں ٹھیک ہے وہ اس کا کفارہ کر دیں گے، ہم اتنے ڈالرز دے دو. یہ سب نہیں، ہمارے اس میں اسلام میں نہیں ہے. یہ کوئی کسی کے لیے بھی کسی کے گناہوں کے لیے کفارہ نہیں کر سکتا، اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا. جس نے جو گناہ کمایا ہے اس کا بھگتان وہی بھگتے گا، اس کی گٹھڑی اٹھا کے وہی پہنچے گا. If people have honest doubts or differences about important questions of religion، یعنی اگر انسان کے دل میں سچ مچ کوئی سوالات ہیں جس کو اس کو کلیئر کرنا ہے، اس کا یعنی سچ مچ لیکن ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کچھ جو دین کے تعلق سے اس کے دل میں جو بھی سوال ہے، تو اگر وہ ہے تو اس کو اس کے لیے صحیح طریقے سے جاننے کی مطلب ضرورت ہے، جاننا اس کو چاہیے. لیکن دے شوڈ ناٹ اسٹارٹ فیوٹائل ڈسپیوٹس. اور فضول کی بحثم بحثی کرنے کو نہیں بولا گیا کہ فضول کی باتوں کے اوپر خوب بحثے کرو. سچ مچ کا اگر تمہارے دل میں کوئی سوال ہے تو آف کورس تم اس کو پتا کر سکتے ہو. آل ول بی کلیئر ان دا اینڈ. آخر میں تو سب کچھ بہت کلیئر ہو جائے گا. Our duty here is to maintain unity and discipline and do the duty that comes to us. ہماری یہاں پر جو ہمارا فرض ہے اس میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اتفاق، یونٹی ہونی چاہیے اور ایک منظم جماعت جس کو کہتے ڈسپلین، کہ وہ تمام جو ہے ڈسپلین جو ہے وہ سب طرف ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جس کے دل میں جو آیا وہ کرے، اپنا دین خود ہی بنا لے، اپنے دین کے اندر کچھ بھی اضافہ کرے، کچھ بھی گھٹا دے، انکریز ڈکریز واٹ ایور، تو وہ کرتے چلا جائے. یہ نہیں ہے یہاں پر. اینڈ ڈو دا ڈیوٹی دیٹ کمز ٹو اس. اور جو بھی فرائض تمہارے سامنے آتے جا رہے ہیں اس کو پورا کرو. فرائض کیسے آتے ہیں؟ ڈیوٹی کیوں آتی تمہارے سامنے؟ اللہ لاتا ہے. تمہارے سامنے جب کوئی بھی ڈیوٹی آتی ہے تو وہ لانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. لیکن اگر تم نے اس ڈیوٹی کو رد کیا ہے، اس سے منہ پھیرا ہے، تم نے نہیں کیا ہے، تو اب اس کا بھگتان بھی تو بھگتنا پڑے گا نا.